ایک نوجوان آئے، انصاری نوجوان، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ پوچھا کہ مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مہاجرین کافی بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 کام ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے میں آپ کے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچیں۔ یہ حدیث پہلے بھی کچھ اس کا حصہ ذکر ہو چکا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ تک وہ کام و اعمال نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 اعمال، پھر فرمایا کہ جن 5 اعمال کی وجہ سے دنیا میں 5 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی، بے راہ روی، بے پردگی، زنا، بدکاری، ناچ گانے یہ عام ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم میں، ان لوگوں میں طرح طرح کی نئی بیماریاں پیدا ہوتی۔ اور حدیث میں ہے کہ ایسی بیماریاں کہ ان لوگوں کے آبا و اجداد نے ان بیماریوں کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ اور یہ حدیث کتنی واضح ہے ہمارے لیے کہ ہر نئے سال بعد ایک نئی بیماری نکلتی ہے، پہلے کینسر، پھر ہیپاٹائٹس، پھر ایڈز، پھر اس کے بعد گایوں میں، جانوروں میں بیماری جی کانگو وائرس ہے، پھر مرغیوں میں برڈ فلو ہے، پھر مچھروں کی بیماری ڈینگی وائرس، اور تقریباً کوئی 250 کی بیماریاں، 250 بیماریاں اس وقت ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی۔ اور یہ بیماریاں پہلے مغربی ممالک میں شروع ہوتی ہیں جہاں پہ بے حیائی سالوں پہلے عروج پہ تھی، جہاں پہ بدکاری، زناکاری سر عام ہوتی ہے، وہاں سے یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی آ جاتی، کیونکہ مسلمان ملکوں میں بھی حیا کا بیڑا غرق ہے۔ اور فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے اس قوم میں اللہ تعالیٰ قحط نازل فرماتے ہیں اور ظالم حکمران ان پر مسلط کرتے ہیں۔ ناپ تول میں صرف یہ کمی نہیں کہ کوئی کپڑا ناپ رہا ہے، اس ناپنے میں اس نے کمی کر دی یا تولنے میں کمی کر دی، کسی بھی قسم کی بدعنوانی اور کرپشن، دھوکہ، فراڈ، وہ کسی بھی حیثیت سے ہو اور کسی بھی صورت میں ہو، اس کو وہ اس دائرے میں آتے ہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ چاہے وہ وکیل رشوت لے کر ایک قاتل کے لیے وہ دلائل پیش کر رہا ہے، چاہے کام کرنے کے آپ کا حق، اپنا حق رشوت کے بغیر نہیں دیا جا رہا، چاہے سرکاری کام جو عوام کا حق ہے اور 100-200 میں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو 5000 جمع کرنے پڑ رہے ہیں، یہ معاملہ ہو، یہ تمام اس ناپ تول کی کمی میں آتے۔ جب یہ عام ہو تو اللہ تعالیٰ 2 عذاب نازل فرماتے ہیں، قحط کا اور ظالم حکمران مسلط ہوتے۔ اور قحط وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، اناج ختم ہو گئے، غلہ نہیں اگ رہا، سبزہ نہیں ہے، میوے نہیں ہے۔ پہلے تو قحط اس طرح ہوتا تھا۔ اس وقت کا قحط یہ ہے کہ سارا کچھ ہے، غلہ بھی ہے، میوے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، مہنگائی ہے۔ یہ مہنگائی قحط کی ایک قسم ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، امیر آدمی کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ قحط ہے۔ اور قحط کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے۔ جس کا جہاں پہ زور چلتا ہے، طاقت چلتی ہے، وہاں پہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ سب کے سامنے ہے کہ جن کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، عوام مر رہی ہے، پس رہی ہے، اپنے کرسیوں کی اور اپنا پیسہ، اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں بند کر دیتے ہیں
یا بے موسم ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ برسا، اس وقت میں وہ بارش برستی، اس وقت وہ بارش برستی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ دیتے۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے تمام مالدار، تو ہمارے پاکستان میں کم از کم کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، کروڑوں کی زکوٰۃ، بلکہ لوگ جب زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ میرا زکوٰۃ بنا، تو وہ کہتے ہیں 50 لاکھ روپے میں دوں گا، حیرانگی ہوتی ہے اسے، اور پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ چند لوگوں کو تھوڑا صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں اور گلو خلاصی کروا لیتے ہیں کہ جی بس میں نے کر دیا، میں ٹرسٹ چلا رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے اور عہد کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے۔